ہمارا 24واں پارہ ہے، سورۃ الزمر اختتام کو پہنچے گی، پھر ہم جو ہے سورۃ المومنین، سورۃ الغافر شروع کریں گے، اور اس میں جو ہے متقین کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ اس کے بعد جو ہے حاملین عرش جو ہے وہ حشر کے روز 8 ہوں گے، جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، ان کی اس میں دعا بھی ہے، اور قوم سمود کے بارے میں بھی جانیں گے، پڑھیں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ شریف سنتے ہو جمعہ؟ Di sini tuh putih udah dua nih kita, tapi yang kabar. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ قرآن ہم شروع کرتے ہیں، جز 24 فمن ازلم۔ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں ہم لوگ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ، اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے اللہ، ہماری موت کے وقت ہمیں کلمہ شہادت پر ثابت قدم رکھے گا۔ اللہ، موت کے وقت ہماری زبان پر کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ جاری کر دیجیے گا۔ آمین یا رب العالمین، الہی آمین۔ تو ہم یہ کرتے ہیں انشاءاللہ سورۃ الزمر سے شروع کریں گے۔ سورۃ الزمر کی ہم نے کل آیت نمبر 31 پہ ہمارا 23rd پارہ جو ہے اختتام کو پہنچا تھا۔ اب ہمارا 24th پارہ آج ہے، وہ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 32 سے شروع ہوگا۔
سورۃ الزمر کی 32 آیت سے شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الزمر اس سورت کا نام آیت نمبر 71 اور 73 سے ماخوذ ہے۔ ان آیات میں زمر کا لفظ آیا ہے۔ یہ پوری صورت ایک بہترین اور انتہائی مؤثر خطبہ ہے۔ یہ ایک وعظ ہے جس کے مخاطب زیادہ تر کفار قریش ہیں، اگرچہ کہیں کہیں اہل ایمان سے بھی خطاب کیا گیا ہے، جس میں آپ کی دعوت کا مقصد بتایا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان خالص اللہ کی بندگی اختیار کرے۔ تو گویا اس میں توحید کا سبق بھی ہے، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الزمر جو ہے عشاء کے بعد پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے۔ السلام علیکم کوشش کریں کہ سورۃ الزمر بھی پڑھا کریں رات کو سونے سے پہلے۔ تو آیت نمبر 32، پھر اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا گیا۔ ایسے کافروں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، کہ حق کو جھٹلانا بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنا کیا ہے؟ حدیث مبارکہ ہے کسی ایسی چیز کو اللہ کی طرف منسوب کرنا جو اس کی شان کے جلال کے لائق نہ ہو، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ یا پھر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، حالانکہ اللہ نے اس کو نبی نہیں بنایا۔ اس طرح جہالت کی بنا پر بھی اللہ کی شان، اس کی عظمت، اس کی ذات، اس کی صفات کے بارے میں کوئی غلط کہنا، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث نہیں تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 33، اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جنہوں نے اس کو سچ مانا وہی عذاب سے بچنے والے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں سچائی پر، ہم دیکھ لیتے ہیں حدیث، وہ سچائی پر دیکھ لیتے ہیں حدیث سچ اللہ کو بہت پسند ہے۔ سچائی کے فوائد، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، سچ اللہ کو بہت پسند ہے۔ سچی بات کو سچ ماننا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا لقب اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ اور بلا شبہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے، برائی جہنم کی طرف، اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ ہمیں سچ بولنے والوں میں سے بنائے، اور اللہ کے ہم صدیق اور سچ بولنے والے لکھا جائیں۔ والذی جاء بالصدق، وہ شخص جو سچ لایا، یعنی دائی حق جو سچا پیغام دیتا، حق کی باتیں لوگوں کو پہنچاتا ہے، وصدق بھی، اور خود بھی اس کی تصدیق کرتا ہے، زبان سے بھی عمل سے بھی۔ اولئک هم المتقون، تو یہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو بچ جائیں گے، یہی لوگ تقوی والے ہیں۔ جو سچ کو مانے یہی لوگ تقوی والے ہیں۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، پھر ان کو کیا ملے گا؟ وہ جو چاہیں گے جب وہ اپنے رب کے پاس جائیں گے وہ ان کو ملے گا، کیونکہ انہوں نے اپنے رب کو پہچان لیا، اس کو مان لیا۔ لہم ما یشاءون عند ربہم ذالک جزاء المحسنین، یہی جزا ہے، بدلہ ہے محسنین کا، نیک کام کرنے والوں کا۔ اور پھر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، اگر تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے تو 3 خصلتوں کی حفاظت کرو۔ نمبر 1 سچی بات کرو، امانت کی ادائیگی کرو۔ نمبر 2، نمبر 3 اچھا پڑوسی بنو۔ 35 لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا ویجزیہم اجرہم بأحسن الذی کانوا یعملون، لیکن جو لوگ نیک عمل کریں پھر اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ ان کو ان کی جزا دے اور ان سے ان کی برائیاں دور کر دے، یعنی ان کے اعمال میں جو خرابیاں تھیں ان کو صاف کر دے، اور انہیں ان کے اجر بہترین طریقے پر دے جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ یعنی مومن کی برائیاں اسے دور کر دی جائیں گی جب وہ سچائی کا پابند ہو جائے، امانت کو ادا کرنے والا ہو، پیغمبر کی بات کو صحیح طور پر ماننے والا ہو۔ کس طرح اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں اس سے دور کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، قیامت کے دن ایک مومن اپنے رب عز و جل کے قریب کیا جائے گا یہاں تک کہ اللہ اپنی ایک جانب اس پر رکھے گا، پھر اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروایا جائے گا، پھر اللہ فرمائے گا کیا تو پہچانتا ہے؟ وہ عرض کرے گا اے رب میں پہچانتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا بس بے شک میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا اور میں آج کے دن بھی تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ پھر اسے اس کی نیکیوں کا اعمال نامہ دیا جائے گا۔
تو اس بارے میں بہت زیادہ استغفارات ہم کریں گے، بہت زیادہ اللہ کا ذکر ہے، تسبیحات ہے انشاءاللہ۔ یہی خوش قسمتی کا موقع ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کے نامہ اعمال سے اس کی برائیاں دور کر دے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جو مٹا سکے۔ ہم کسی سے توبہ کرتے ہیں، وہ توبہ قبول کر لے گا، انشاءاللہ معاف کر دے گا۔ اور استغفار کا مطلب کیا ہے میری بہنوں؟ ڈھانپ دینا۔ تو یہ ڈھانپنا اس جگہ پر ہوگا جیسے دنیا میں ڈھانپا، آج یہاں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ ڈھانپ رہا ہے۔ اس طرح نیکیاں پھر انسان کو دے دی جائیں گی جس کی وجہ سے وہ آگے کامیاب ہو جائے گا۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اللہ تعالیٰ بہت کافی، کیونکہ سارے خزانوں کا مالک وہ ہے۔ لیکن افسوس یہ کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی بجائے بندوں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ کون ہمارے لیے کچھ کرے گا، جبکہ میری بہنوں سب کچھ کرنے والا، سارے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے، اور وہ اپنے بندے کے لیے خوب کافی ہے۔ اسی لیے ہر پیغمبر نے مشکل وقت میں کیا دعا کی؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھا کہ کافی ہے مجھے اللہ اور بہترین کارساز ہے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں، یعنی بندوں سے ڈراتے ہیں، بتوں سے ڈراتے ہیں، حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، اور جسے وہ ہدایت دے اسے بھٹکانے والا بھی کوئی نہیں۔ کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ ان لوگوں سے اگر تم پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے۔ ان سے کہو کہ حقیقت یہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہاری یہ دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گی؟ یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکیں گی؟ بس ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ قل حسبی اللہ، مجھے اپنی پریشانی میں، دکھ میں، کہ ہم سب کو کسی دیوتا، دیوتی، بزرگ، پیر اور غیر اللہ کے کسی بھی مذہب کے پاس نہیں جانا۔ ہمارے لیے ہمارا رب کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو میری بہنوں توکل جو ہے، بھروسہ جو ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ انبیاء کا ایمان کامل تھا کیونکہ وہ اللہ پر توکل کرتے تھے۔ تو سورۃ الزمر میں توحید کا سبق ہے، اور توکل بھی توحید کا ایک حصہ ہے۔ ان سے کہو، ان سے صاف کہو کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا رہوں گا۔ قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں۔ تو ہم جو ہے رسوائی سے بچنے کی دعا پڑھ لیتے ہیں، میرے ساتھ دعا پڑھیں، اسکرین پہ بھی دیکھیں رسوائی سے بچنے کی دعا۔ دنیا اور آخرت کی رسوائی اللہ کے عذاب کی شکل ہے، تو رسوائی سے بچنے کی دعا، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ۔ تو اس کا مطلب ہے، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اے اللہ آپ ہمارے کاموں کا انجام بہتر فرما دیجئے اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے پناہ دیجئے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 41، اے نبی ہم نے سب انسانوں کے لیے کتاب برحق آپ پر نازل کی ہے، یعنی کہ نازل کی، اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا، تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ یعنی اللہ نے ہدایت صاف صاف واضح کر کے بتا دی، اب جس کا جی چاہے قبول کر لے اور جو انکار کرنا چاہے وہ اس کے اپنے لیے ہے، پھر اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا، وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، یعنی جب انسان فوت ہوتا ہے تو ہماری روح اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرا اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے۔ نیند میں بھی ہماری روح ایک جاتی ہے، اس لیے نیند کو موت کی بہن قرار دیا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نیند کی حالت میں ہم سوچنا، بولنا، دیکھنا، سننا، چھونا، کھانا پینا، چلنا پھرنا سب کچھ معطل کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ اردو میں بھی کہتے ہیں نا، سویا مویا ایک برابر، یعنی سونے والا ایسا ہی ہے جیسے کوئی مردہ ہو۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کی طرف اشارہ ہے کہ کس طرح وہ ہمیں روز سلاتا ہے، یعنی موت دیتا ہے، ہر روز ہمیں جگاتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت موت کو یاد کیا کرتے تھے، اور دعا بھی آپ اسکرین پہ بھی دیکھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص بستر پر لیٹے تو پہلے اپنا بستر اپنے ازار کے کنارے سے جھاڑ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کی بے خبری میں کیا چیز اس پر آ گئی ہے۔ پھر یہ دعا پڑھنا چاہیے، کیا پڑھیں گے؟
میرے ساتھ پڑھیں، بِاسْمِ ربی وَدَعْتُ جَنْبِی وَبِکَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَکْتَ نَفْسِی فَاغْفِرْ لَهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین۔ میرے پالنے والے، تیرے نام سے میں نے اپنا پہلو رکھا اور تیرے نام سے اٹھوں گا۔ اگر تو نے میری جان کو روک لیا تو اس پر رحم کرنا، اور اگر چھوڑ دیا اور زندگی باقی رکھی تو اس کی اسی طرح حفاظت کرنا جس طرح تو صالحین کی حفاظت کرتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ مجھے معلوم ہے آپ لوگ آمین بھی کہتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں جب آپ وسلم کا نام آتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی ہمارے دین کی، ایمان کی، جان کی، جسم کی، ہمارے متعلق ہر چیز کی اللہ تعالیٰ سے حفاظت مانگتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ ایک دعا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے اٹھتے تھے تو فرماتے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اور جب سونے کے لیے جاتے تھے تو فرماتے تھے، سونے کا ادا کرتے تو کہتے تھے بسمک اللہم اموت واحیا۔ یہ دونوں دعائیں ہو گئی سونے جاگنے کی۔ اس کے بعد ایک اور حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی جاگے تو اسے چاہیے یہ کلمات کہے الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی۔ اسکرین پہ بھی دیکھیں دوسری دعا ورد علیہ روحی وَأَذِّن لِّي بِذِكْرِهِ، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے بدن کو عافیت دی، میری روح میری طرف لوٹا دی اور مجھے اپنے ذکر کی توفیق دی۔ تو یہ پڑھا کرے یہ دعائیں۔ اگر ہم اٹھ ہی نہ سکیں یا اٹھ کے ذکر ہی نہ کر سکیں تو کیا کر سکتے ہیں، یا کوئی ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے؟ تو یہ ساری میری بہنوں اللہ تعالیٰ کی ہی دی ہوئی توفیق ہے۔ تو میں اپنی نیند کو بھی عبادت کا ذریعہ بنا لینا چاہیے، یعنی سوتے وقت بھی ایسی دعائیں پڑھنی چاہیے کہ جس سے ہم ساری رات عبادت میں ہوں۔ کوشش کریں وضو کر کے سوئے، دیکھیں گے کہ کیفیت ہی بدل جائے گی سونے کی اور سو کر جاگنے کی، اور اوور آل بھی آپ کی طبیعت اور مزاج کے اندر ایک ایسا سکون پیدا شروع ہو جائے گا کہ کئی پریشانیوں کا علاج ہونے لگتا ہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ نیند، سونا اور پھر جاگنا دو بالکل مختلف اپوزٹ چیزیں ہیں، اور پھر روز ایسا ہی ہوتا ہے، روز ایسا ہی ہو رہا ہے، اور ہم نیند کو روک بھی نہیں سکتے، اپنے آپ کو اس کیفیت سے بچا بھی نہیں سکتے۔ تو جس طرح نیند میں بے حال ہوتے ہیں ایسے ہی موت کے وقت بالکل بے اختیار ہو جائیں گے، اپنی موت کو بھی نہیں روک سکیں گے۔ نیند بھی نیند بھی بے اختیاری کی کیفیت ہے، اور موت بھی اس سے ملتی جلتی چیز ہے۔ آیت 43 ام اتخذوا من دون اللہ شفاء، کیا اس اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفیع سفارشی بنا رکھا ہے؟ ان سے کہو کیا وہ شفاعت کریں گے؟ آخر ان کے اختیار میں کچھ بھی نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہو۔ کہو شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل اڑنے لگتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا تذکرہ ہوتا ہے، جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل اڑنے لگتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا تذکرہ ہوتا ہے تو یکایک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ کہو اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر و غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہتے ہیں۔ اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی اور بھی، تو یہ روز قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہ کیا ہوگا۔ وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر کھل جائیں گے، اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے۔ یعنی آج دنیا میں انسان کو جو آزادی ملی ہے، سو کر اٹھنے کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ میں جو چاہوں کروں، تو اس آزادی سے بعض اوقات وہ غلط فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن قیامت کے دن پھر یہ آزادی چھن جائے گی۔ یعنی آخری نیند جو سونا ہے موت کی، اس کے بعد پھر آزادی ختم ہے، پھر انسان اپنے اعمال کا نتیجہ دیکھنے والا ہے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، یعنی انسان جب ذرا سی مصیبت اسے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، یعنی بیماری اور فقر و فاقہ یا کوئی بھی اور تکلیف، تو پھر اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے، اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دے کر ابھار دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے علم کی بنا پر دیا گیا ہے،
یہ تو میں نے فلاں سائٹ پر فلاں جگہ پر فلاں شخص کا آرٹیکل پڑھا تھا اور اس سے مجھے یہ ساری ٹپس ملی تھی اور پھر میں نے تو اس کے مطابق عمل کیا تو مجھے صحت ہو گئی، ڈاکٹر نے شفا دے دی، تو یہ جاب مجھے ملا، فلاں نے مجھے بتایا، پھر میں نے اس کے لیے یہ ڈگری کی تھی اور اس کی وجہ سے مجھے اتنے پیسے مل رہے ہیں، یہ سب میری عقل کا کمال ہے۔ یعنی ایسی باتیں کرتا ہے، یعنی اس وقت انسان اللہ کا فضل کرم عنایت بھول کر صرف بندوں یا چیزوں کے اوپر ڈگریوں کے اوپر تکیہ کرنے لگتا ہے اور انہی کو ہی سارا کریڈٹ دے دیتا ہے، انہی کا شکریہ ادا کر رہا ہوتا ہے۔ نہیں، بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 50 یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے ہیں، مگر جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آیا، یعنی جب ان کی شامت آئی تو پھر جو ان کا کمایا دھرا تھا، جو انہوں نے دنیا میں محنتیں کی تھی، وہ ان کے کچھ بھی فائدہ نہ دی۔ یعنی اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ لوگ ہی انسان کو فائدہ پہنچاتے تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ جب موت آئے یا مصیبت آئے تو پھر لوگوں کو آ جانا چاہیے چھڑانے کے لیے، لیکن اس وقت تو کوئی بھی نہیں آتا، پھر تو صرف اللہ ہی کی ذات ہوتی، موت سے تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ پھر اپنی کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھگتے، اور ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم ہیں وہ عنقریب اپنی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے۔ یہ ہمیں عاجز کر دینے والے نہیں ہیں، اور کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہہ دیجئے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، یعنی بہت گناہ کر لیے، اور میری بہنوں ہم سب اسی میں شامل ہے، گناہ کر لیے اللہ کی رحمت سے، گناہ کر لیے تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کبھی نہ سوچو کہ میری معافی نہیں ہو سکتی، توبہ استغفار کرے، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ لیکن شرط کیا ہے، کیا ہے معافی کی؟ پلٹ آؤ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں۔ قرطبی رحمۃ اللہ کہتے ہیں اللہ کی دیکھے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، نیور ڈسپیئر فرام مرسی آف اللہ۔ قرطبی رحم اللہ کہتے ہیں نا امید ہونا دراصل قرآن کو جھٹلانا ہے، کیونکہ قرآن میں فرمان ہے کہ مایوس نہ ہو، یا فرمان پڑھ رہی ہے نا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو قرآن میں فرمان ہے کہ مایوس نہ ہو، اور انسان پھر بھی مایوس ہو جائے تو وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور اللہ کا فرمان برحق ہے۔ تو آیت نمبر 53 سورۃ الزمر ضرور پڑھیے گا، دیکھیے گا، سمجھیے گا۔ جو غلط راستہ اختیار کیا ہے اس کو چھوڑ دو، حرام کام چھوڑ دو، اپنے رب کی طرف مطیع بن جاؤ، اس سے قبل کہ اس کے تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ ملے۔ تو ابھی ہم یہ حدیث مبارکہ دیکھ لیتے ہیں کہ دکھائیں، وہ حدیث دکھائیں۔ ہمارا رب اس بات پر نے فرمایا، ہمارا رب اس بات پر ہنستا ہے کہ اس کا بندہ نا امید ہو رہا ہوتا ہے، اس کی حالت کی تبدیلی قریب ہوتی ہے۔ میں نے کہا، کس نے کہا؟ سیدنا ابو رزین نے کہا، اے اللہ کے رسول کیا رب تعالیٰ بھی ہنستا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، ہم ہنسنے والے رب کے ہاں خیر کو مفقود نہیں پائیں گے۔ تو اب آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 55، اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلوؤں کی، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور کہیں تم کو خبر بھی نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں اللہ کی جانب میں کرتا رہا، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا، یا کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا، یہ عذاب دیکھ کر کہے کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ یہ سارے ریگریٹس بالآخر انسان کو ہونے ہیں، ساری حسرتیں ہونی ہیں، اگر آج وہ اپنی روش نہیں بدلتا، آج اگر وہ گناہوں کی لت میں مطلع ہے، گناہوں کا نشہ اس پر چھایا ہوا ہے، تو کسی بھی قیمت پر اسے نکل آنا چاہیے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اس حال میں موت آ جائے اور اسی دل کے ساتھ اللہ رب العزت کے پاس حاضر ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت پچھتانے کے علاوہ کوئی کچھ باقی نہ رہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دنیا میں ہی اپنا معاملہ صاف کر لیں۔ بخشش اور معافی اس وقت ہوتی ہے جب انسان اپنی غلطی مانتا ہے، جب وہ کہتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص غلطی کو جسٹیفائی کرنے لگے کہ نہیں یہ مجبوری ہے، یہ وجہ ہے، وہ وجہ ہے، اس کی وجہ سے کر رہی ہوں، وہ مجھے مجبور کرتا ہے، میں نے تو کہیں یہ پڑھا تھا اور میں بہت کمزور انسان ہوں، اپنے نفس پر قابو نہیں پا سکتی، میری تو ہمت نہیں اس سے بچنے کی، نہیں، یہ سب جھوٹے بہانے ہیں۔ انسان
جب نیک نیتی سے کوشش کرتا ہے تو پھر کوشش کے ساتھ دعا بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بھی دیتا ہے اور اس کے لیے خیر و بھلائی و نیکی کے راستے کھول دیتا ہے. لیکن اگر انسان اپنی خرابی، بے حیائی اور برائی کے کام کو کنٹینیو کرتا ہے تو پھر معافی نہیں، پھر قیامت کے دن جا کے وہ پچھتائے گا. اس کے علاوہ دعا کرنے کے ساتھ ساتھ ذکر کرنا بھی بہت فائدہ دیتا ہے جو گناہوں کو مٹاتا ہے. تو چلے ذکر کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جو آدمی یہ کہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر الحمدللہ وسبحان اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جملے اس کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی ہوں. تو آج تو بہت اذکار اور آ رہے ہیں ماشاءاللہ، خصوصی طور پر جب رات کے وقت اٹھ کر انسان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، پھر الحمدللہ وسبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ مقبول دعا پڑھ لے تو کیا ہوتا ہے چوتھا اور تیسرا کلمہ اس میں ملا ہوا، تھوڑے سے الفاظ کے ادھر ادھر، اس کے بعد کہے اللہم اغفر لی تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور رات میں بھی آنکھ کھلے تو وہ یہ کہے اور اس کے بعد دعا کر لے تو وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ تہجد بھی پڑھ لے تو دعا قبول ہوتی ہے. تو اگر کوئی دعا مانگتا ہے اپنے لیے تو دعا بھی سنی جاتی ہے. تو ایک چھوٹا سا جو تھا نا ابھی ہم نے یہ جو پڑھی حدیث مبارکہ، پھر دوسری حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ کہے، یہ استغفار کیے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب علیہ، میں معافی مانگتا ہوں اللہ سے، میں معافی مانگتا ہوں اللہ سے، وہ ذات کہ اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے اور قائم ہے، اور میں اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں تو اس کو بخش دیا جائے گا اگرچہ وہ جنگ سے فرار ہوا ہو. آپ کو پتہ ہے جو جنگ سے فرار ہوتا ہے، میدان جنگ چھوڑتے بھاگتا ہے، اس کے لیے معافی نہیں، لیکن یہ استغفار پڑھ لے تو اگرچہ وہ جنگ سے بھی فرار ہوا اس کو بخش دیا جاتا ہے. تو کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جنگ سے بھاگنا، کیونکہ اس میں پھر بہت سے لوگوں کی شامت آتی ہے. ایک اور حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو یہ 99 کلمات ہو گئے. اور 100 کا عدد 100 کی گنتی پورا کرنے کے لیے وہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہہ لیا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں. مجھے معلوم ہے ہم سب پڑھتے ہیں، آپ سب پڑھتی ہیں. ایک اور حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لباس پہن کر کہے الحمدللہ، لباس پہننے کی دعا، یہ لباس پہننے کی دعا تو ہم 4-5 کر چکے تھے، ہمارے سورۃ الاعراف کے درس میں آئی تھی نا، سب کو معلوم ہے. تو وہ کیا ہے دعا دیکھ لیتے ہیں اسکرین پر، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنی من غیر حول منی ولا قوت اس اللہ کا شکر جس نے مجھے لباس پہنایا. اور لباس پہننے سے پہلے بسم اللہ کہے، کیونکہ شیطان ہمیں اس کے چیلے اس کا گروپ ہمیں ان جگہوں سے دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں سے ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، تو لباس پہننے سے پہلے ضرور دعا پڑھ لیں. سب کے پاس ہے مگر دوبارہ چاہے تو اسکرین شاٹ لے لیں. تو اس اللہ کا شکر جس نے مجھے یہ لباس پہنایا اور مجھے رزق عطا فرمایا جس میں میری کوئی قوت اور طاقت شامل نہیں، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. لباس ہم پہنے، اچھے ہم لگے، تعریف لوگ ہماری کریں، وہ بڑا اچھا پرنٹ ہے، وہ بڑا اچھا مٹیریل ہے، وہ یہ ڈیزائنر ویئر ہے، اور صرف یہ دعا پڑھ لیں تو کیا ہو کہ گناہ ہمارے معاف کر دیجیے. سحری ہم کھائیں مزے کی پھینی اور کھجلے، اور فرشتے ہمارے لیے دعا کریں. سبحان اللہ، کھانا بھی عبادت، پہننا بھی عبادت، اگر اس میں دعائیں شامل ہوں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ، سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ ہم پہ کتنے مہربان. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہماری بخشش کے بے شمار اسباب پیدا کیے. اب یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے میری بہنوں کہ ہم اپنی لا علمی کی وجہ سے نہیں کرتے، یا پھر صرف غفلت کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے. اچھا کون دعا پڑھے، ابھی تو میں تھکی ہوئی ہوں، نہیں کوئی پتہ ہی نہیں کہ یہ آخری بار کپڑے پہنے ہیں، یہ دعا تو زبانی یاد کر لیں. اور مجھے معلوم ہے آپ لوگوں نے 5-6 میں سے چوائسیز تھی، 1-2 تو کر ہی لی ہیں جو ہمارے درس میں آئی تھی. یہ بھی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ بھی فرماتے ہیں ان تقول نفس یا حسرتی علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہیں اس وقت
انسان یہ حسرتیں، یہ ہماری آیت ہے، کہیں اس وقت انسان یہ حسرتیں نہ کرے کہ اے اللہ میں نے تیرے حق میں کتنی کوتاہی کر دی اور میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ دین کی بات کسی کو بتائی جاتی ہے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں یا اس کو ہنسی مذاق میں ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پر بھی قیامت کے دن بہت ان کو خاص طور پر جب جہنمی کو قبر میں اس کا جنت کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا، اگر تم اچھے کام کرتے تو یہ جگہ تمہاری ہی ہوتی، دس واز یور لینڈ، تو اس کا بات اس کے لیے حسرت بن جائے گی۔ ہر جنتی جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھ کر کہے گا اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو مجھے یہ جہنم کا مقام ملتا، اور یہ بات اس کے لیے شکر کا باعث بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی، ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، آیت نمبر 59، اور اس وقت اسے یہ جواب ملے گا کیوں نہیں میری آیات تیرے پاس آ چکی تھی پھر تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا۔ آج جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھے ہیں، قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے۔ شروع پارے میں ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھنا، تو یہاں اس کا انجام بتایا گیا ہے کہ شروع میں ہی پڑھا تھا نا میں، تو ان کا منہ کالا ہوگا۔ یہ نہیں کہ وہ سوڈان سے ہے یا بلیک افریقن ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، پیدا ہوئے تھے اس لیے نہیں، چاہے وہ یورپ میں پیدا ہوئے ہوں، اگر انہوں نے اسکن بھی وائٹ ہو، اگر انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تو ان کے رنگ کالے ہو جائیں گے۔ کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں؟ اس کے برعکس جن لوگوں نے یہاں تقویٰ کیا، ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا، اور ان کو کوئی نہ کوئی گزن نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ زمین اور آسمان کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو پھر کیا اے جاہلوں تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ یہ بات تمہیں ان سے صاف کہہ دینی چاہیے، کیونکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہی وحی بھیجی گئی کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا سارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے۔ لہٰذا اے نبی تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اس کی قدر کا کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے، کیونکہ آسمان کو کھولا گیا جیسے کاغذ کھولے جاتے ہیں اور پھر وہ دوبارہ لپیٹ دیا جائے گا، تو وہ لپٹے ہوئے آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ پاک اور بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، علماء یہود میں سے ایک عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اے محمد ہم تورات میں پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو ایک انگلی پر رکھ لے گا، اس طرح زمین کو ایک انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پر، پانی اور مٹی کو ایک انگلی پر اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر، پھر فرمائے گا میں ہی بادشاہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے یہاں تک کہ آپ کے سامنے کے دانت دکھائی دینے لگے۔ آپ کا یہ ہنسنا اس یہودی عالم کی تصدیق میں تھا۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القیامة والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ آیت 68، ونفخ فی الصور، اور اس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی، فصعق من فی السماوات ومن فی الارض، تو جو بھی آسمان اور زمین میں ہوں گے سب بے ہوش ہو جائیں گے، الا من شاء اللہ، مگر اس کو جو اللہ چاہے، ثم نفخ فی اخری، پھر دوسری بار سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو سور پھونکے جانے کے درمیان 40 فاصلہ ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کیا 40 دن مراد ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ پھر پوچھا گیا کیا 40 مہینے مراد ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ پھر پوچھا گیا کیا 40 سال مراد ہیں؟ کہا مجھے معلوم نہیں۔ اب 40 سال کیا ہے میری بہنوں؟ سال، گھنٹے یا منٹ یا سال یا صدیاں، واللہ عالم بالصواب۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ 40 سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں. پھر پوچھا گیا 40 مہینے؟ انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں. کیا 40 سال؟ انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں. یعنی اتنی احتیاط کرتے تھے اپنے پاس سے صحابہ کرام. کچھ بھی گھڑ کے انہوں نے حدیثیں نہیں سنائیں کہ اچھا چلو میری جان کھا رہے ہیں میں کچھ بول دیتا ہوں. نہیں بتایا, چھوڑ دیا گیا. تو جتنا علم وحی کے ذریعے آیا وہی ہم تک پہنچا ہے. تو یہاں جو ہے 2 سور کے بیچ کی بات ہو رہی ہے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِهَا وَوُضِعَ الْكِتَابَ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی, کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی, انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے, لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا. آیت نمبر 70. اور ہر شخص کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. جو کچھ بھی لوگ کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. آیت 71. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے. پورے کراؤڈ جیسے اجڑ ہوتے ہیں بکریوں کا چرواہا, جیسے ان کو ہانک کے لے جا رہا ہوتا ہے. ایک طرف کوئی ادھر ہوتا ہے کوئی ادھر ہوتا ہے تو اس کو لاٹھی پڑتی ہے اور سب کو ایک ہی ڈائریکشن پر چرواہا لیے جاتا ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہوگا. جب وہاں وہ لوگ آ جائیں گے تو ان کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے کارندے ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہو, جنہوں نے تمہیں آیات سنائی ہو. لوگوں کو آیات سنانا میری بہنوں بہت ضروری ہے. جو بھی آپ کے پیارے ہیں, جو بھی آپ کے عزیز ہیں, آپ کے ساتھ ہیں, اگر انہوں نے دن میں خود سے کچھ نہیں پڑھ رکھا ہو, کچھ نہیں سن رکھا ہو, تو آپ انہیں اپنے پیار سے کچھ نہ کچھ ضرور سنائیں. والد ہوں یا آپ کے بچے ہوں یا آپ کے بہن بھائی ہوں, بس بہت زیادہ ان کے سر پر سوار نہ ہو جائیں, لیکن کچھ نہ کچھ ضرور سنائیں تاکہ ان تک ہدایت کی روشنی پہنچ رہے. اور اگر پہنچی ہوئی ہے تو تازگی ہو جائے گی, ان کو سبق تازہ ہو جائے گا. کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہو اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا؟ وہ جواب دیں گے ہاں آئے تھے, مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا, یعنی ہم نے سنا ہی نہیں. آیت نمبر 72. کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں, یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے, بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ متکبروں کے لیے. اچھا میرے پاس اسکرین رک گیا عظما جی کہ آپ کے پاس یہی آیت چل رہی ہے 72؟ جی میرے پاس تو 72 چل رہی ہے. اور سب کو نظر آ رہا ہے کیا اسکرین؟ آڈینس کو نظر بتا دیں. ہاں جی آ رہا ہمیں حدیث نظر آ رہی ہے. مجھے بھی حدیث نظر آ رہی ہے. اسکرین آگے ہمارا گیا ہے, آپ کا چاہ رہا ہے ہمارا بھی جائے, تو پھر ہمارے یہاں سے کوئی گڑبڑ ہے. ہمارے زوم میں پرابلم ہے, ہمارا نہیں, ٹیکنیکل فالٹ ہے. جی جی کافی دیر سے ہوا ہے کیا یہ؟ نہیں 4-5 2-3 آئے تھے. جی جی اس حدیث کے بعد چلا ہی نہیں آیا. ہاں تو یہ ہمارا فالٹ نہیں, چلے ٹیکنیکل فالٹ ہے, اللہ کی طرف سے ہے. ابھی موت کی بات ہوئی تھی, نیند کی بات ہوئی تھی کہ نیند میں بھی بعض لوگ اللہ تعالیٰ جان قبض کر لیتے, تو یہ اب ٹیکنیکل فالٹ ہے, ہمارا نہیں. وسیق الذین اتقوا, آپ اپنا جو کرتی جائیں تو اچانک آپ تو کرتی رہیں گی, مجھے پتا ہے شروع ہو جائے گا. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا. تو یہ جو 71-73 میں آپ دیکھیں زمرہ کا لفظ آ گیا, جس کی ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کا نام زمر رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا, اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا, یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے تو اس کے منتظمین اسے کہیں گے سلام ہو تم پر, بہت اچھے رہے, داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے. تو آپ نے فرمایا ہے قیامت کے دن جنت کے دروازے پر میں آؤں گا اور اس سے کھولوں گا جنت کا دروازہ. آپ سب نے فرمایا کہ مجھے آپ سب سے پہلے کسی کو دروازہ کھولنے کا حکم نہیں دیا گیا, اور وہ کہیں گے شکر ہے اس اللہ کی جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا, ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں. پس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے. آپ پڑھ لیں, جو ہماری ٹیکنیکل فالٹ ہے کوئی بات نہیں, آواز تو ہمیں آ رہی ہے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
مومن تو ہر حال میں اللہ کا شکر کرتا ہے اور پڑھ لیتا ہے کہ اللہ کی طرف سے الحمدللہ شروع ہو گیا. سب لوگ بولے الحمدللہ. 75. اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے سراؤنڈ کیے ہوئے ہیں، اپنے رب کی حمد اور تسبیح کر رہے ہیں، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا، پکار دیا جائے گا. الحمد ہے رب العالمین کے لیے. وقیلا الحمدللہ رب العالمین. کچھ لوگ ایسے ہوں گے وہاں جنہیں جنت کے ہر دروازے سے پکارا جا رہا ہوگا. حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں 2 چیزیں خرچ کرے گا اسے فرشتے جنت کے دروازوں سے بلائیں گے کہ اے اللہ کے بندے یہ دروازہ اچھا ہے. پھر جو شخص نمازی ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا. سبحان اللہ. جو مجاہد ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا. جو روزے دار ہوگا اسے باب الریان سے بلایا جائے گا. ریان آپ جو ہے دروازہ جنت کا دروازہ ہے جہاں سے روزدار داخل ہوں گے. نام رکھ سکتے ہیں. میں نے اپنے بیٹے کا نام ریان رکھا ہے. اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوگا اسے زکوٰۃ کے دروازے سے بلایا جائے گا. اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو ان دروازوں میں سے کسی سے داخل ہوا اس کو اس بات کی ضرورت تو نہیں، یعنی ایک سے بھی داخل ہونا کافی ہے، لیکن کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جسے ان سب دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہوں گے. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو الحمدللہ تو اللہ کی توفیق سے سورۃ الزمر جو ہے ہم نے کمپلیٹ کر لی. اب انشاءاللہ سورۃ الغافر ہم شروع کرتے ہیں. سورۃ الغافر کا ایک نام سورۃ المومن بھی ہے. سورۃ المومنون نہیں، سورۃ المومن سنگولر. آمین یا رب العالمین. فرشتوں نے اس آیت نمبر 7 میں ایمان والوں کے لیے دعا کی ہے. چلیں پھر پڑھتے ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. سورۃ الغافر کو سورۃ المومنین بھی کہتے ہیں. آیت 28 کے فکر وقال رجل المؤمن میں وقال رجل مؤمن من آل فرعون سے ماخوذ ہے، یعنی وہ سورت جس میں اس خاص مومن کا ذکر آیا ہے. اس میں قتل کی سازش کے جواب میں مومن آل فرعون کا قصہ سنایا گیا ہے، اور اس میں 3 گروہوں کو 3 مختلف سبق دیے گئے ہیں. نمبر 1 کفار کا گروہ، اور نمبر 2 محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیروں کو سبق دیا گیا ہے. نمبر 3 تیسرا گروہ وہ جو جان چکا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں اور کفار قریش سراسر زیادتی کر رہے ہیں، مگر وہ خاموشی کے ساتھ حق و باطل کی اس کشمکش کا تماشا دیکھ رہے تھے. اس کو سورۃ الغافر بھی کہا گیا ہے. تو آپ سسم جو ہے آپ اس کو کفار آپ سسم جو ہے اپنی وہی پہنچا رہے تھے، لیکن وہ کفار مکہ جو ہے مان کے نہیں دے گئے تھے. تو یہ سارا ذکر ہے
پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 3 میں غافر الذنب آیا ہے، یعنی غافر الذنب آیا ہے، اللہ کی صفت ہے، وہ گناہ معاف کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اس میں، تو ہم پڑھتے ہیں اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، العزیز اور علیم ہے، غافر الذنب گناہ معاف فرمانے والا ہے، وقابل التوبی اور توبہ قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے، ذی الطولی اور بڑا صاحب فضل ہے، کوئی معبود لا الہ الا ہو، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اور اسی کی طرف ہم کو پلٹنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری صفات ہیں، مجھے بہت اچھی لگی غافر الذنب کہ کیا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ہم سب کی واپسی اس رب کی جانب ہے جس کی یہ ساری صفات ہیں۔ اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے، یعنی اگر اللہ کی آیات کا انکار کرنے کے باوجود بھی وہ ترقی کر رہے ہیں اور دنیا میں خوب مزے اڑا رہے ہیں، تو اس بات سے کہیں تم دھوکہ نہ کھا جانا کہ شاید کامیاب یہی لوگ ہیں جو انکار کر رہے ہیں۔ ان سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے، اور اس کے بعد بہت سے دوسرے جتوں نے بھی یہ کام کیا ہے۔ ہر قوم اپنے رسول پر جھپٹی تاکہ اسے گرفتار کرے، ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، مگر آخرکار میں نے ان کو پکڑ لیا، پھر دیکھو میری سزا کیسی سختی۔ اسی طرح تیرے رب کا یہ فیصلہ بھی ہے، ان سب لوگوں پر چسپاں ہو چکا ہے جو کفر کے مرتکب ہو چکے ہیں کہ وہ اصل جہنم ہونے والے ہیں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا۔ کتنی اچھی آیت ہے، ہم نے اس کی تلاوت بھی سنی۔ عرش الہی کے حامل فرشتے اور جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں۔ یہاں پر عرش کے حاملین بھی اور جو عرش کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں وہ سب اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ کتنا بڑا اجر صلہ اور مقام ہے ایمان والوں کا، میری بہنوں، کتنی بڑی دولت ہے یہ ایمان جس کی وجہ سے عرش کے پاس فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس ایمان کو ویلیو کرنا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اور روز بروز ہمارے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے، اور کسی بھی قیمت پر اسے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے، اس پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں، وہ کتنے بڑے 8 حاملین عرش، قیامت کے دن 8 ہوں گے، ابھی 4 ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، مجھے یہ اجازت دی گئی ہے کہ میں اللہ کے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں میں سے کسی فرشتے کے بارے میں بیان کروں کہ اس کے کانوں کی لو سے کندھے تک کا درمیانی فاصلہ 700 سال کی مسافت جتنا ہے۔ ذرا اپنے کان کی لو پہ ہاتھ لگائیے اپنے اور نیچے آ جائیے کندھے پر، کتنا فاصلہ ہے، ایک بالش بھی نہیں نا ہمارا تو کان سے کندھے تک، چند انگلیاں۔ لیکن جو عرش کو اٹھائے ہوئے حاملین عرش ہے، ان فرشتوں کی اونچائی کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی گردن یا ان کے طول کو دیکھے کہ یہ فاصلہ صرف 700 سال کی مسافت جتنا، اتنے ہیوج ہیں، اتنے بڑے ہیں یہ حاملین عرش۔ سیدنا جبریل علیہ السلام کے تو 600 پر تھے، اور ان حاملین عرش کا مقام دیکھے، اتنے بڑے ہونے کے باوجود دعا کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ایمان والوں کے لیے۔ کتنی بڑی بات ہے، ہم ہر ایک سے کہتے ہیں دعا کیجئے دعا کیجئے۔ اگر کسی کو $100 بھی آپ دیں اور کہے کہ ہر رات بھر دعا کرو، وہ کہے گی میں تو سوتی ہوں نہیں کرتی۔ لیکن جو لوگ اپنے ایمان کو سچا کر لیتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائیں کرنے لگتے ہیں، وہ ان کے ہمدرد ہو جاتے ہیں، ان کے دوست بن جاتے ہیں، اور یہ قیامت کے دن 8 ہوں گے، ابھی 4 ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حسان بن عطیہ کہتے ہیں کہ حاملین عرش 8 فرشتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو جو ہے کیا کرتے ہیں، نرم آواز کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے، اور ان میں سے 4 کہتے ہیں، تو وہ ہم تسبیح بھی دیکھتے ہیں۔ لیکن سورۃ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت دیکھیں اوپر اسکرین پہ، پھر سے دیکھیں آیت پر، یہ جو ہے نا، ہاں، تو فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے، اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ سورۃ حاقہ آیت نمبر 17۔ تو ہم یہ حدیث پڑھ رہے تھے کہ میں پڑھتی ہوں
کہ حاملین عرش کی تعداد 8 بتائی گئی ہے اور وہ بہت قوی ہیں. یہ فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو اچھی اور نرم آواز کے ساتھ جواب دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہ ہوا. 4 فرشتے یہ دعا کرتے ہیں. 8 میں سے 4 کیا دعا کرتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک علی حلمک بعد علمی کا پاک ہے تو اپنی تعریف کے ساتھ اس بات پر کہ تو سب کچھ جاننے کے بعد بہت علم و بردباری سے کام لیتا ہے. اور 4 کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک علی عفوک بعد قدرتک. تو اس کا مطلب ہے کہ پاک ہے تو اپنی تعریف کے ساتھ اس بات پر کہ تو قادر ہونے کے بعد درگزر سے کام لیتا ہے. تو میری بہنوں اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں اضافہ کرے اور ایمان والوں کے لیے فرشتے جو ہے دعائیں کرتے ہیں. تو ان کی یہ تسبیحات ہیں. قرآن میں کس قدر تسبیح کا ذکر آیا ہے، کس قدر ذکر آیا ہے، لیکن ہم اکثر اس سے میری بہنوں غافل رہتے ہیں. تو اب اس غفلت سے باہر نکلنا ہے. رمضان کے بعد ہم میں چینج آنا چاہیے کہ ہمارے اندر ذکر کی کثرت آ جائے اور ہماری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے جو ہے اس پہ جاری رہے، موسٹ رہے. always our tongue should be moist with the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. وہ کہتے ہیں آیت میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے رب تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے. یعنی 2 چیزیں الگ الگ بیان ہوئی ہیں، ایک ہے معافی اور ایک ہے بچنا جہنم کے عذاب سے. کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کی معافی جہنم میں جانے کے بعد ہو، یعنی وہ آگ کا عذاب بھگت چکے ہیں اور پھر ان کی معافی ہو، تو اس لیے ان کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے. ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کیا ہے. پچھلی آیات میں توبہ کی بات کی گئی اور اب فرشتوں کی دعا کی. تو توبہ استغفار کس قدر ضروری ہے میری بہنوں. آیت نمبر 8، اے ہمارے رب اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ پہنچا دے، یعنی فیملیز کو بھی اکٹھا کر دے. تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے. وقیہم السیئات، اور بچا دے ان کو برائیوں سے، یعنی دنیا میں بھی برائیاں نہ کریں اور آخرت میں بھی برائیوں کے برے وبال سے بچا دے. جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا اس پر تو نے بڑا رحم کیا. یہی بڑی کامیابی ہے. وذالک هو الفوز العظیم. یاد کر لیں سب لوگ، وذالک هو الفوز العظیم. جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا لیا تو اس پر تو نے بڑا رحم کیا. یہی بڑی کامیابی ہے. کیا؟ وذالک هو الفوز العظیم. یہی بڑی کامیابی ہے. جن لوگوں نے کفر کیا ہے قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے، اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے. وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے واقعی ہمیں 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی دی. اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں. 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی، یعنی ہم مردہ تھے، پھر زندہ ہوئے، پھر مریں گے، پھر زندہ ہوں گے. کیا اب یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ جواب ملے گا یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو اس وجہ سے ہے جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے، اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو بلایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے. اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ میں ہے. هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا وما یتذکر الا من ینیب. وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے، یعنی بارش آتی ہے تو کیا کچھ اگ جاتا ہے، مگر ان نشانیوں کے مشاہدے سے سبق صرف وہ لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. الا من ینیب. بس اے رجوع کرنے والو، اللہ ہی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، خواہ تمہارا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. رفیع الدرجات ذو العرش، وہ بلند درجوں والا مالک عرش ہے، مالک عرش ہے. اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے. روح سے مراد کیا ہے میری بہنوں؟ وحی، نبوت، کتاب، ہماری روح اور جبریل علیہ السلام، تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دیں. مجھے معلوم ہے کچھ بہنیں کاپی پینسل بھی لے کے بیٹھی ہوں گی، اسکرین تو دیکھ ہی رہی ہوں گی، انہیں پتا ہے کہ ساری چیزیں اسکرین پہ نہیں آتی. وہ دن جب کہ سب لوگ بے پردہ ہو جائیں گے، کسی کا بھی لباس نہیں ہوگا، کوئی کپڑوں میں نہیں ہوگا، اللہ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہ ہوگی. اس روز پکار کر پوچھا جائے گا آج بادشاہت کس کی ہے؟ سارا عالم پکار اٹھے گا اللہ الواحد القہار کی. کہا جائے گا آج ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی. لا
لا ظلم اليوم، آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے، یعنی اللہ کو حساب لینے میں دیر نہیں لگتی. وانذرہم یوم الازفتی، اور جو ہے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا دیجئے ان لوگوں کو اس دن جو قریب آ لگا ہے، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے. یعنی وہ دن بڑا سخت ہے، یعنی حشر کے میدان کی ہیبت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اگلوں اور پچھلوں کو کھڑے ہونے کی حالت میں ایک مقررہ دن کے لیے جمع کرے گا، جس کا ایک دن 40 سال کا ہوگا. ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی اور وہ مقدموں کے فیصلوں کا انتظار کر رہے ہوں گے. ایک جگہ پر 50,000 سال کا ذکر بھی آتا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف لوگوں کے لیے اس کی مدت مختلف ہو. اور اس دن کیا ہوگا؟ گرمی کی شدت سے لوگ پسینے میں شرابور ہو جائیں گے، سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا. حدیث میں آتا ہے مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قیامت کے دن سورج مخلوق سے اس قدر قریب ہو جائے گا یہاں تک کہ ان سے 1 میل کے فاصلے پر ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں غرق ہوں گے. کچھ لوگوں کے ٹخنوں تک پسینہ ہوگا، ان میں سے کچھ لوگوں کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، ان میں سے کسی کی کمر تک، اور ان میں سے کسی کے منہ میں پسینے کی لگام ہوگی. راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے بتایا استغفر اللہ. لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے، کس کے سامنے فریاد کریں، کیونکہ ہر شخص پریشان ہو. ظالموں کا نہ کوئی مشرک دوست ہوگا اور نہ کوئی شفیع جس کی بات مانی جائے، کوئی سفارش بھی نہ کرے گا ان کے لیے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے. بعض اوقات انسان کسی چیز پر نظر نہیں ڈالنا چاہتا تو کن آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے. اس کو فرمایا کہ اللہ وہ بھی دیکھ لیتا ہے اور وہ راز جانتا ہے جو سینوں نے چھپا رکھے ہیں. کھنگالیے ہم اپنے آپ کو، ہم کھنگالیں اپنے سینوں کو کہ کیا کچھ ان کے اندر ہے. ہم لوگوں سے چھپائے ہوئے ہیں اور اللہ کے سامنے نہیں شرماتے. اور آیت نمبر 20 اور اللہ ٹھیک ٹھیک بے لاگ فیصلہ کرے گا. رہے وہ جن کو یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں. بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کہ انہوں نے ان لوگوں کا انجام نظر، کیا انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور ان سے زیادہ زبردست آثار زمین میں چھوڑ چکے. یعنی دنیا میں تم مت سمجھو کہ اس وقت تم نے بہت ترقی کر لی ہے، بہت بڑی بڑی عمارتیں بنا لی، بڑے بڑے ٹاورز بنا لی، بہت ٹیکنالوجی پر تم قابض ہو گئے. ابھی ٹیکنالوجی میں ابھی ہم فیل ہو گئے تھے، ہمارا اسکرین ہی ٹھہر گیا تھا. اور اس سے پہلے بھی کئی ایسی بہت سی قومیں گزری ہیں. مثلا آپ قوم فرعون کو ہی دیکھیے، ان کا جو آرٹ ہے، کلچر ہے، ان کی تصویریں ہیں، مونیومنٹس ہیں، ان کی لکھائیاں، تحریر، آج تک کوئی ڈیکوڈز نہیں کر پایا کہ صحیح طور پر جان پائے کہ ان سب چیزوں کو بنایا کیسے جاتا تھا. احرام مصر کیسے بنائے گئے، مردہ لاشوں کو کس طرح پرزرو کیا جاتا تھا. تحریر میں مختلف طرح کے فگرز اس چیز کو انڈیکیٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ سب اکٹھے ڈوب گئے تھے. فرعون اور فرعون کا پوری قوم تو پیچھے ان کا بتانے والا ہی نہیں رہا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت سی قومیں ایسی گزری ہیں جن کا نام و نشان بھی نہیں. بہت کچھ ترقی کی انہوں نے بھی، لیکن یہ دنیا کی ترقی ان کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی. تو اس لیے بھی کبھی بھی تم اس بات پر خوش نہیں ہونا کہ دنیاوی طور پر ہم ترقی کر چکے ہیں یا بہت کچھ ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں کوئی دنیا کی پریشانی نہیں. اصل پریشانی آخرت کی ہونی چاہیے. ہم سب کو دنیا تو کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ واپس لے سکتا ہے. کسی کے پاس کچھ بھی پرماننٹ نہیں. عربی میں ذہب جو ہے سونے کو کہتے ہیں، اور ذہبہ کا مطلب ہوتا ہے چلا گیا. یعنی جو بھی مال و دولت ہے وہ ہاتھ میں نہیں ٹکتا، ہاتھوں سے پھسل جاتا ہے. پھر آیت ہے اللہ نے ان کو ان کے گناہوں پر پکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا. اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو میں نے مصر کی بات کی اور فرعون کی لاش کی اور بات کی، کہا جاتا ہے کہ کسی دور میں جو آج ہم ترقی دیکھ رہے ہیں نا، اس سے زیادہ ترقی ہو چکی ہے. واللہ عالم بالصواب. ہم جو بہت ابھی ٹیکنالوجی اور بہت ترقی پذیر ہیں اس دور کے لوگ، اس سے زیادہ کسی زمانے میں ہو چکی تھی.
تو ایسی تباہ ہو گئی ہوگی وہ قوم بھی، جیسے ابھی ہم نے پڑھا. یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کر آئے، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. آخر کار اللہ نے ان کو پکڑا. یقیناً وہ بڑی طاقت والا اور سزا دینے میں بہت سخت ہے. ہم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیوں اور نمایاں سند ماموریت کے ساتھ بھیجا. یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان تمام لوگوں کی طرف بھیجے گئے تھے، صرف بنی اسرائیل کی طرف نہیں بھیجے گئے تھے. مگر انہوں نے کہا کہ ساحر ہے، کذاب ہے. پھر جب وہ ہماری طرف سے حق لے کر ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ان سب کے لڑکوں کو قتل کرو اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دو. مگر کافروں کی چال اکارت گئی. یعنی اتنی بڑی سزا کا اعلان کیا گیا کہ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا اس کے ساتھ یہ ہوگا. تو آج ہمیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، ہمیں کچھ نہیں کوئی کہتا، اور ہمیں تو ریلیجس آزادی بھی ہے، اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، سارے نبیوں پر ایمان لائیں، ہمارے لیے کوئی امتحان نہیں ہے. تو اس لیے ان لوگوں کا حال دیکھیں کہ ان کے لیے ایمان ایک انگارے کی طرح تھا کہ اس کو قبول کرتے ہوئے ان کی دنیا برباد ہو جاتی تھی. ان کے بیٹے قتل تو یہ کوئی معمولی آزمائش نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ایمان والوں کو بچا لیا. مگر کافروں کی چال اکارت ہی گئی. ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیے دیتا ہوں، اور پکارو دیکھے ہی اپنے رب کو. یعنی کتنا بے بس تھا وہ کہ اتنے لاؤ لشکر فرعون جو ہے، اور اتنی فوجیں اور اتنا مال و دولت اور اتنے لوگ اور اتنے حمایتی ہونے کے باوجود وہ ایک سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے نپٹ نہیں سکتا تھا، کیونکہ اللہ کی پروٹیکشن حاصل تھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو. سبحان اللہ. دل ملا کر ڈیسپریٹ ہو کر کہتا ہے چھوڑو میں اسے قتل کروں یا پکار دیکھے یہ اپنے رب کو. مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کر دے گا. وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی استو بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم. جب کبھی کوئی ہم کو ہمارے دین کے بارے میں چیلنج کر دے، ہماری مخالفت شروع کر دے اور ہمارے پیچھے پڑ جائے، اور ہماری جان کا خطرہ ہو، مال کا خطرہ ہو، عزت کا خطرہ ہو، دین کا خطرہ ہو، تو پورے ایمان کے ساتھ اس کو پڑھیے، میرے ساتھ پڑھیے. وقال موسیٰ انی استو بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے، مجھے تو کوئی فکر ہی نہیں، میں تو پناہ لے چکا ہوں، میں تو اپنے آپ کو اللہ کی پروٹیکشن میں دے چکا ہوں. تو جو اللہ کی پروٹیکشن میں ہو اسے کوئی چیز کوئی چھیڑ سکتا ہے، اس کا کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا. تو یہ جو میں نے پڑھائی تھی وہ ہم نے آیت نمبر 27 سورۃ الغافر کی پڑھی تھی. پھر اس موقع پر وقال رجل مومن ومن آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا وہ بول اٹھا. اسی لیے سورۃ الغافر کا دوسرا نام مومن ہے، کیونکہ اس آیت نمبر 28 میں مومن ہے. دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دین کا دفاع کیسے کرتا ہے. فرعون کی اپنی قوم کا شخص اس کے خلاف بولے گا، اس کی پالیسیز کے خلاف، اس کے طریقے کے خلاف، اور ایمان لے آیا. وہ کہتا ہے کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ بس یہ کیا ہو گیا تمہاری عقل کو؟ حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بینات لے کر آیا، وہ خود سے نہیں یہ سب کچھ بتا رہا ہے. اس کے پیغام پر غور کرو، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹ پڑے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن اللہ نتائج کا وہ تم کو خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تو تم پر ضرور ہی آ جائیں گے. سوچئے، یعنی دو میں سے ایک بات ہے، یا موسیٰ سچے ہیں یا تم. اگر موسیٰ سچے ہیں تو کیا ہوگا؟ پھر تمہاری شامت آئے گی. اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں نعوذ باللہ تو تمہارا تو کچھ نہیں بگڑے گا. تو اس لیے ان کو مان جاؤ، جو وہ کہتے ہیں اس پر کان دھرو. اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا ہو اور کذاب ہو. میری بہنوں، جھوٹ ہدایت کی راہ میں بھی رکاوٹ بنتا ہے. جو جھوٹ بولتے ہیں ان کو ہدایت نہیں ملتی ہے. اے میری قوم کے لوگوں، آج تمہیں بادشاہت حاصل ہے اور زمین میں تم غالب ہو، لیکن اللہ کا عذاب تم پر آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کر سکے گا؟ کتنا خیر خواہی کے ساتھ سمجھا رہے موسیٰ علیہ السلام. قال فرعون ما اریکم الا ما ارى وما اهدیکم الا سبیل الرشاد. فرعون نے کہا میں تو تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے،
اب تھوڑا سا مائل ہے اس کا رسپانس، اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے، پھر اصرار کہ میں ہی ٹھیک کرتا ہوں، یعنی میرا ہی راستہ اور میرا ہی طریقہ ٹھیک ہے، حق کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ ایسی باتیں فرعون کر رہا تھا۔ آیت نمبر 30 وقال الذی آمنا یا قومی اننی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، وہ شخص جو مومن جو تھا، جو ایمان لایا تھا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے جتوں پر آ چکا ہے، جیسا دن قوم نوح علیہ السلام اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والی قوموں پر آیا تھا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ پڑھا لکھا شخص معلوم ہوتا ہے، پچھلی قوموں کے حالات سے واقف ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ کرنے سے پہلے کچھ علم حاصل کر لینا چاہیے۔ اے قوم، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر فریاد و فغاں کا دن نہ آ جائے جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے پھرو گے، مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ اس کی تبلیغ کے انداز میں دیکھیے کہ آخرت کی فکر زیادہ لا رہا ہے۔ سچ یہ کہ جسے اللہ بھٹکا دے پھر اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے سیدنا یوسف علیہ السلام تمہارے پاس بینات لے کر آئے تھے، مگر تم ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شکی میں پڑے رہے۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول ہرگز نہ بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شکی ہوتے ہیں۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان آتاہم، اور اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو مان کر نہیں دیتے، بحث اور مباحثہ کرتے ہیں، پیغمبروں کو بھی الجھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ بات بتانا چھوڑ دیں۔ یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت مقبول ہے۔ اسی طرح اللہ ہر متکبر اور جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے۔ وقال فرعون یا حمان، فرعون بولا اے حمان ابن لی سرحن لعلی ابلغ الاسباب، میرے لیے حمان میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں، آسمانوں کے راستوں تک، اور موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو جھانک کر دیکھوں۔ استغفر اللہ، مجھے تو یہ موسیٰ جھوٹا معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا۔ فرعون کی ساری چال بازی اس کی اپنی تباہی کے راستے ہی میں صرف ہوئی۔ پھر وہ شخص دوبارہ ہدایت دیتا ہے، وہ جو مومن تھا جس کے نام پہ سورت کا نام ہے، نمبر 38۔ وقال الذی آمنا یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، کتنا خوبصورت جملہ ہے میری بہنوں۔ وہ شخص جو ایمان لایا تھا بولا اے میری قوم کے لوگوں، میری بات مانو، میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں، تم میرے پیچھے چلو، فرعون کے پیچھے مت چلو۔ کیا ہے وہ صحیح راستہ؟ یا قومی انما حاضی الحیات الدنیا متاع، یہ ہے تبلیغ کا مرکزی لفظ، لوگوں یہ دنیا بس چند دن کے فائدے اٹھانے کی جگہ ہے، یہ متاع ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور ہمیشہ کی قرار کی جگہ آخرت، اور ہمیشہ کی قرار کی جگہ گھر تو آخرت ہے، سب سکون اور اطمینان وہی نصیب ہوگا۔ یہ برائی کرے گا تو اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا، جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنے اس نے برائی ہوگی، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہو، ایسے ہی سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اے قوم، آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تو تم لوگوں کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی دعوت دیتے ہو۔ تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک ٹھہراؤں جنہیں میں جانتا نہیں کہ وہ خدا ہیں یا نہیں، حالانکہ میں تمہیں اس زبردست مغفرت کرنے والے الہ کی طرف بلا رہا ہوں، غافر الذنوب۔ نہیں، یہ حق یہ ہے کہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا کہ جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے نہ آخرت میں، اور ہم سب کو پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، اور حد سے گزرنے والے آگ میں جانے والے ہیں۔ آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ان قریب وہ وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے، کس قدر بار بار پوری تکرار کے ساتھ اپنی پوری ہمدردی کے ساتھ اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ جس کسی کو تبلیغ سیکھنی ہو وہ اس واقعے سے سیکھے۔ آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ان قریب وہ وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے، اور اپنا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، وہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے، وہ بندوں کی خبر خوب رکھتا ہے، وہ جس کو جہاں سے چاہے پکڑ سکتا ہے اور جس کو جو نقصان دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی نقصان دے نہیں سکتا۔ ان اللہ بصیر بالعباد،
بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ آخر ان لوگوں نے جو بری سے بری چالیں اس مومن کے خلاف چلی، اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا، اور فرعون کے ساتھی خود بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے۔ دوزخ کے عذاب، دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ صبح شام پیش کیے جاتے ہیں۔ دوزخ کی آگ دھوپ اور گرمی برداشت نہیں ہوتی، تو آگ کہاں سے برداشت ہوگی جو دنیا کی آگ سے 69 مرتبہ زیادہ تیز ہے۔ اور جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید ترب عذاب میں داخل کرو۔ تو وہ دو عذاب کون سے ہوں گے؟ ایک وہ جس میں صبح شام پیش ہو رہے ہیں، اور پھر قیامت آئے گی تو ایک اور عذاب شروع ہوگا۔ تو میری بہنوں، اس سے ہمیں قبر کے عذاب کی دلیل ملتی ہے۔ النار یوردون علیہ عدوا و عشیہ، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قبر میں صبح شام عذاب دیا جاتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت قائم ہوگی سب قبروں سے نکل کر آئیں گے، اس وقت کیا حکم ہوگا؟ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اے آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کرو۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی منازل میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی آدمی اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو بعد والے مراحل اس سے زیادہ آسان ہو جائیں گے، لیکن اگر کوئی شخص اس سے ہی نجات نہ پا سکا تو بعد والے مراحل اس سے مشکل ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے جب بھی اللہ کے عذاب کے مناظر دیکھے تو قبر کا منظر سب سے ہولناک تھا۔ اور میری بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن معاذ جو تھے، اگر قبر کسی کو چھوڑتی تو ان کو چھوڑ دیتی۔ ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئے تھے، ان کے لیے جنت سے، ان کے غسل کے لیے جنت سے پانی آیا تھا، اور جو ہے ان کے لیے اللہ کا عرش ہل گیا تھا۔ آپ سچ نے فرمایا کہ قبر کے ایک جھٹکے سے جو ہے سعد بن معاذ بھی محفوظ نہ رہ سکے، اگر کوئی محفوظ رہ سکتا تو وہ رہ سکتے تھے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو قبر کو ضرور یاد کیا کرے، قبر میں انسان کو صبح شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، پھر ذرا خیال کرو اس وقت کا جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے۔ دنیا میں جو لوگ کمزور تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے ہم تمہارے تابع تھے، یعنی کمزور لوگ بھی جہنم میں جائیں گے جنہوں نے کمزوری کی وجہ سے دوسروں کی غلط بات مان لی تھی۔ اب کیا یہاں تم نارے جہنم کی تکلیف کے کچھ حصے سے ہم کو بچا لو گے؟ وہ بڑے بننے والے جواب دیں گے ہم یہاں ایک حال میں ہیں اور اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے۔ پھر یہ دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے اہلوکاروں یعنی جنت کے جو داروغہ ہوں گے، اور جنت کے ایک داروغہ کا نام آپ کو معلوم ہے مالک ہے، کہیں گے اے رب، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے عذاب میں بس ایک دن کی کمی کر دے۔ وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول بینات لے کر آتے رہے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں۔ جہنم کے اہلکار بولیں گے پھر تو تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا کا رب جانے والی ہے، وہ بھی نہیں سنی جائے گی، اس کا کوئی دعا فائدہ نہیں دے گی۔ آیت نمبر 51، یقین جاننے کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازمن کرتے ہیں، اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے، جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی اور ان پر لعنت پڑے گی، اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، آخر دیکھ لو کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ہم نے رہنمائی کی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا جو عقل و دانش رکھنے والوں کے لیے ہدایت و نصیحت تھی۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ برحق ہے، اپنے قصور کی معافی چاہیے اور صبح شام اپنے رب کی ہم کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہیے۔ حقیقت یہ کہ جو لوگ کسی سند حجت کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑ رہے ہیں، ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے، مگر وہ اس بڑائی کو پہچاننے والے نہیں۔ جس کا وہ گھمنڈ کرتے رہے، بس اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے۔ تخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کے پیدا کرنے کی بنسبت زیادہ بڑا کام ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ لخلق السماوات والارض اکبر،
من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو جائے اور ایماندار و صالح اور بدکار برابر ٹھہرے، مگر تم لوگ کم ہی کچھ سمجھتے ہو۔ یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، یعنی دعا نہیں کرتے ہیں، ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ بندوں کو دینا پسند نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ دینے سے محبت رکھتا ہے، اور بندہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوشی سے اس کی طرف رغبت فرماتے ہیں، اور دعا کو عبادت قرار دیا گیا، اور جو شخص دعا نہ کرے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں دعائیں قبول کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، جو کرتا ہے اس کے لیے وعدہ ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو اس لیے کثرت سے دعائیں کریں۔ دعا کی ہمیں کیوں ضرورت ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم محتاج ہیں، ہم ضرورت مند ہیں، ہم ہر چیز میں کم عقل ہیں، عقل میں، سمجھ میں، علم میں، حکمت میں، نیکیوں میں، دنیا کی ضروریات میں۔ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں ہم کہیں کہ ہمیں اور ضرورت نہیں؟ ہر چیز کی تو ضرورت ہے ہمیں، اور پھر ضرورتیں پوری کرنے کے لیے لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ کی طرف دیکھنا چاہیے۔ اللہ سے مانگیں، پھر اللہ تعالیٰ سبب کے پردے میں عطا بھی کر دیں گے ہمیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین تو جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، یعنی یہ شو کرتا ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ، ہمارا اللہ کے ساتھ کنیکشن کیسا ہے۔ فوراً اللہ کو یاد کر لیتے ہیں کہ نہیں، کوئی مشکل آتی ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ نہیں، کہ اللہ سے اسٹرانگ کنیکشن، اسٹرانگ بانڈنگ یہی مطلوب ہے، اور یہی کل قیامت کے دن کام آنے والی ہے۔ ایسے ہی لوگ اللہ کے خاص بندے ہوں گے جو اللہ کے خاص بندے ہیں۔ ہاں تو ہم دعائیں ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے خاص بندے بن جائیں، اپنے لیے بھی اور اوروں کے لیے بھی۔ آیت 61 اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وہی اللہ جس نے تمہارے لیے یہ کچھ کیا ہے، تمہارا رب ہے، ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کدھر سے بہکائے جا رہے ہو؟ اسی طرح وہ سب لوگ بہکائے جاتے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا اور اوپر آسمان کا گنبد بنا دیا، جس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی، سب کی شکلیں اچھی ہیں، جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا، یہ ہے اللہ تمہارا رب۔ فتبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت ہے اللہ جو رب العالمین ہے۔ هو الحی لا الہ الا هو فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کو تم پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے۔ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ اے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ مجھے تو ان ہستیوں کی عبادت سے منع کر دیا گیا جن میں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ اللہ کو پکارنا عبادت اور غیر اللہ کو پکارنا شرک اور نافرمانی۔ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے بینات آ چکی ہیں؟ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دوں، جھکا دوں۔ هو الذی خلقکم من تراب، وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیے۔ دیکھیے میری بہنوں اپنی اصل کو، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے کس مرحلے سے ہم گزرتے ہیں، اس مرحلے تک کو پہنچنے کے لیے پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ، پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے۔ یعنی جوان ہونے سے پہلے ہی کیسی حسرتیں ہوتی ہیں لوگوں کے دل میں،
ہم سب کے دلوں میں کیسی کیسی امنگیں، تمنائیں، ڈریمز ہیں ہمارے، ہم یہ بھی بنے، یہ بھی حاصل کریں، کتنا کچھ ہم سوچتے ہیں، اور اگر میری موت آ جائے تو ساری سینے میں ہی دفن ہو کر رہ جائے، کچھ بھی نہ کر سکے، تو ایک ایک دن اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے کچھ کرنے کا موقع دے دیا ہے، اس نے کچھ مہلت دی ہے، کیونکہ بہت جلد یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقرر وقت تک پہنچ جاؤ، یعنی موت تک، جہاں تک تمہاری زندگی لکھی ہے وہاں تک پہنچ جاؤ، اور اس لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دورہ قرآن کا بھی موقع دیا، اور ماشاءاللہ زوم پہ اب گھروں پہ نہیں آتے تو اس کا بھی شکر کریں کہ اللہ نے موقع دیا ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو یہ موقع دیا ہے ہمیں کہ ماشاءاللہ ویکلی 4 کلاسیں ہوتی ہیں، 3 اردو کی، 1 انگلش کی، الحمدللہ۔ وہی ہے زندگی دینے والا اور وہی موت دینے والا ہے، وہ جس بات کا بھی فیصلہ کرتا ہے بس ایک حکم دیتا ہے کہ وہ ہو جائے، اور ہو جاتی ہے۔ زندگی دی ہوئی کسی کو یا موت دینی ہو تو اس کے فیصلے کرتے کچھ اللہ کو دیر نہیں لگتی، چاہے زندگی دینی ہو یا موت دینی۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں، کہاں سے وہ پھر آئے جا رہے ہیں؟ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا، کہاں سے وہ پھر آئے جا رہے ہیں، یعنی کون ان کی مت مار رہا ہے، کون ان کو الٹی پٹی پڑھا رہا ہے، کیونکہ کائنات کا سبق اتنا کھلا کھلا ہے کہ کوئی بھی عقل رکھنے والا انسان اس بات کو سمجھے بغیر رہ ہی نہیں سکتا کہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، وہی مجھے پیدا کرنے والا ہے، وہی میرا رب ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ یہ لوگ اس کتاب کو اور ان ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی ہے، یعنی ان کی گمراہی کی اصل وجہ کیا ہے؟ کتاب کا نہ ماننا، ہدایت الہی کو نہ ماننا۔ آج بھی ہم دیکھیں بہت سے مسلمانوں کا بگاڑ کس سے ہے؟ کتاب الہی کو نہ جاننے کی وجہ سے، ورنہ اس کتاب میں تو میری بہنوں ہر سوال کا جواب دیا گیا ہے، تو اس لیے بچے کو ہوش سنبھالتے ہی پہلے اس کتاب کو پڑھانا چاہیے، پھر دنیا کی تعلیم دیں۔ اور آج کل تو ایسے بھی مدرسے ہیں، اسلامک سینٹرز، مسلم اسکولز ہیں کہ دنیاوی تعلیم بھی اپرووڈ، رجسٹرڈ، دنیاوی تعلیم دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ہے۔ تو اگر ہم قرآن کی تعلیم ہے تو اللہ کی حدود کی پابندی کریں گے، اور آپ بہت کچھ جانیں گے، اس کی روشنی میں زندگی بسر کریں گے۔ اگر کتاب کے ساتھ رابطہ رہا لیکن اندھیرے میں رہ کر زندگی کی پہلی باقی تمنائیں پوری کرنا اور پھر اس طرف پلٹنا، تو کس نے دن دیکھے ہیں، کس کو پتا ہے کہ وہ زندہ بھی رہے گا کہ نہیں؟ اس لیے اس کو ہمیں فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے۔ یہ ہم پر اللہ کا فضل ہوا ہے کہ اس نے ہمیں اپنی کتاب کا راستہ دکھا دیا، ورنہ یہ مدتوں سے ہمارے گھروں میں پڑی ہوئی تھی کتاب، اور ہم اسے کھول کے خود نہیں پڑھتے، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کو سمجھے، پڑھیں، جانیں، اور میرے اور آپ کے عمل اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہو، اس کی کوشش ہونے چاہیے۔ تو اتنی ساری نعمتیں مل جانا اس لیے نہیں کہ ہم سستی میں وقت گزار دیں بس، اور وقت پاس کر کے چلے جائیں، کہ ہم جسٹ پاسنگ مائی ٹائم۔ ان سب نعمتوں کا بھی حساب ہوگا، لیکن اس پر شکر ادا کرنا تو بہرحال فرض ہے۔ فسوف یعلمون، ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون، جب توق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے، اور پھر دوزخ کی عذاب میں جھونک دیے جائیں گے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہے اللہ کو سوا وہ دوسرے الہ جن کو تم شریک کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے کہ کھو گئے وہ ہم سے، وہ جن کو ہم پکارتے تھے پتہ نہیں کہاں گئے، کیونکہ کوئی اس دن کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقابلے میں الہ بن کے آئے گا ہی نہیں، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہیں پکارتے تھے۔ کنفیوز ہو جائیں گے وہ لوگ، یعنی وہ کہتے ہیں کہ وہ سب بیکار تھے جو ہم کر رہے تھے۔ اس طرح اللہ کافروں کو گمراہ ہونا متحقق کر دے گا۔ ان سے کہا جائے گا یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم زمین میں غیر حق پر مگن تھے اور پھر اس پر اتراتے تھے۔ اب جاؤ، جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ تم کو وہیں رہنا ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس راہ میں آنے والی مشکلات پر صبر کیجئے۔ افواہ ہم تمہارے سامنے ہی ان کو برے نتائج کا کوئی حصہ دکھا دیں جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یا اس سے پہلے تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، پلٹ کر آنا تو انہیں ہماری ہی طرف ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، جن میں سے بعض کے حالات ہم نے تم کو بتائے اور بعض کے نہیں بتائے، یعنی مکمل علم ہم میں سے کسی کے پاس نہیں کہ دنیا میں آج تک کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے بعض کے حالات ہم نے تم کو بتائے اور بعض کے نہیں بتائے۔ تو 25 رسولوں کا ذکر ہے،
کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی خود کوئی نشانی لے آتا، یعنی رسولوں کی بھی لمٹس ہوتی۔ پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا، اس کا غلط خسارے میں پڑ گئے۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے مویشی جانور بنائے تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو، کسی کا گوشت کھاؤ، ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ وہ اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو وہاں تم ان پر پہنچ سکو، یعنی تمہاری سواریاں ہیں، گاڑیاں ہیں، ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو۔ اس وقت کارز نہیں آئی تھی اس لیے ان کا ذکر نہیں ہے۔ کشتی سیدنا نوح علیہ السلام نے بنائی تھی اس لیے اس کا ذکر ہے۔ یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اس نے فاصلے گھٹا دیے، سواریاں پیدا کی، فلائٹس ہیں، کشتیاں ہیں، جہاز ہے، ایروپلین پلینز ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اللہ ہی اپنی نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے۔ آخر تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيِّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، پھر کیا یہ لوگ میں چلے پھرے نہیں ہیں؟ ان کو ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے، ان سے بڑھ کر طاقتور تھے، زمین میں ان سے زیادہ شاندار آثار چھوڑ گئے ہیں۔ جو کچھ کمائی انہوں نے کی تھی آخرکار وہ ان کے کس کام آئی؟ دنیا میں انسان جتنی بھی ترقی کر لے، جتنا بھی مال کما لے، جتنے بھی بڑے بڑے محلات تعمیر کر لے، لیکن موت سے نہیں بچ سکتا۔ اور جب مرتا ہے تو خالی ہاتھ ہی جاتا ہے، کچھ بھی ساتھ لے کر نہیں جاتا۔ سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ یہ تو ہم نے اپنے بڑوں سے بچپن سے سنا ہے۔ جب ان کے رسول ان کے پاس بینات لے کر آئے، وہ اسی علم میں مگن رہے جو ان کے پاس تھا۔ جب ان کے پاس رسول اللہ کا کلام لے کر آئے تو کس میں مگن رہے؟ جو پہلے سے ان کے پاس علم موجود تھا۔ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ، وہ اتراتے رہے، خوش ہوتے رہے اپنے علم پر۔ وَحَاقَ بِهِ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پھر اسی چیز کے پھیر میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا اللہ وحدہ لا شریک کو، اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنہیں ہم شریک ٹھہراتے تھے۔ مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے کچھ بھی نافع نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ یہی اللہ کا مقرر ضابطہ ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری ہے۔ اس وقت تک کافی لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، الحمدللہ وما توفیقی الا باللہ۔ ہماری جو ہے یہ صورت ہماری مکمل ہو گئی، سورۃ المومنین، سورۃ الغافر۔ اب ہم جو ہے انشاءاللہ سورۃ الحامیم سجدہ شروع کرتے ہیں۔ یہ وہ سورۃ السجدہ نہیں ہے جو ہم مغرب کے بعد پڑھتے ہیں، یہ سورۃ الحامیم سجدہ ہے، ٹھیک ہے؟ یا اللہ، یہ آخریت میں انہوں نے کہا اللہ ہم استقامت رکھتے ہیں اور اللہ استغفار بھی کرتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے، یہ شیخ نقلی ہیں امام کعبہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حمیم، حامیم، یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے، یعنی یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ایک ایسی کتاب جس کی آیات کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں، یعنی سب کی سمجھ میں آنے والی عربی زبان کا
قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں بشارت دینے والا اور ڈرا دینے والا، مگر ان لوگوں میں سے اکثر نے اس سے روگردانی کی ہے، یعنی اکثر لوگ منہ موڑے چلے جا رہے ہیں، وہ سن کر نہیں دیتے، اکثر لوگ اس کتاب کو سن کر ہی نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، استغفر اللہ، یعنی ہمارے اندر کوئی گنجائش نہیں کہ ہم اس کو سمجھیں یا اپنے دل میں اس کو جگا دیں، ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک حجاب عائل ہے، یعنی اس دین کی دعوت نے ہمارے درمیان ایک جدائی ڈال دی ہے اور ہم ایک دوسرے سے ایلین ہو گئے ہیں۔ فَعَمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کیے جاتے ہیں، یعنی اب ہمارا راستہ ایک تو رہا نہیں، ہمارے تو راستے جدا ہو گئے ہیں۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِیمُوا إِلَیْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَیْلٌ لِّلْمُشْرِکِینَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا، مجھے وحی کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا الہ تو بس ایک ہی الہ ہے، لہٰذا تم سیدھے اس کا رخ کرو، اختیار کرو، اس سے معافی چاہو۔ تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے، تزکیہ نہیں کرتے، نہ اپنی جان کا، نہ مال کا، نہ عقیدے کا، اور آخرت کے منکر رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے، ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں، کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنا دیا؟ یہ وہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے، اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے اس پر پہاڑ جما دیے، اس میں برکت رکھ دی اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب و حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا، یعنی سب کے لیے روزی کا سامان اس نے پیدا کر دیا۔ یہ سب کام 4 دن میں ہو گئے، سبحان اللہ۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض آتيا طوعا وقرا، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور اس وقت محض دھواں تھا، اس نے آسمان اور زمین سے کہا وجود میں آ جاؤ، کرن و توہن، توہن و کرن، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا ہم آ گئے، فرما برداروں کی طرح اطاعت کرتے ہوئے، آپ کی بات مانتے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں ثم استویٰ الی السماء یہی کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، جیسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے، اور پانی سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کچھ اور پیدا نہیں کیا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تو پانی سے دھواں نکالا، گیسز بنی، پھر جب وہ اونچا ہو گیا تو پانی کو خشک کر دیا اور اس کو زمین بنا دیا، پھر اس کو پھاڑا اور اس سے 7 زمینیں بنائیں۔ جب اللہ عز و جل ان چیزوں کو بنانے سے فارغ ہو گیا، جو بھی اس نے پسند کی بنائی تو وہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ تو بہرحال یہ کچھ اسلاف کے اقوال ہیں۔ آیت نمبر 12، تب اس نے بنا دیا ان کو 7 سماوات فی یومین، 2 دن کے اندر 7 آسمان، اور ہر آسمان میں اس کا قانون وہی کر دیا، ہر آسمان کو بتا دیا کہ اس میں کیا کیا ہوگا۔ اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا یعنی یہ حسن جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم کو اسی طرح کے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا عاد اور سمود کو نازل ہوا، جب اللہ کے رسول ان کے پاس آگے اور پیچھے اور ہر طرف سے آئے، انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، تو انہوں نے کہا ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیج دیتا، لہٰذا ہم اس بات کو نہیں مانتے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو۔ بات ہی ختم، یعنی ساری نشانیاں، دلائل، حقائق ایک طرف اور ایک بہانہ کر کے بات ہی ٹال دی، چونکہ تم انسان ہو اس لیے ہم سے کوئی بات نہ کرو، تمہاری ہم نے کوئی بات نہیں مانی۔ پھر انسان کیا کہے آگے سے؟ جس نے نہیں مانا اس نے نہیں مانا کیونکہ وہ ماننا چاہتا نہیں۔ فاما عاد فاستكبروا في الارض بغیر الحق، عاد کا حال یہ تھا کہ وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ زور آور
بڑے متکبر لوگ تھے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے. ان کو یہ نہ سمجھ آیا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ زور آور ہے، وہ ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے. آخرکار ہم نے چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی کہ لوگ سالہ سال تک اللہ کا انکار کرتے ہیں، ڈٹ کر نافرمانیاں کرتے ہیں، ہر قسم کی غلط باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کھانا پینا، آرام، سکون، امن، ہر چیز دیتا ہی چلا جاتا ہے، دیتا ہی چلا جاتا ہے. اور جب حد ہو جاتی ہے، ان کا وقت مقرر پورا ہو جاتا ہے تو ان کو پکڑ لیتا ہے. تو عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے، وقت پورا ہونے سے پہلے ہی اپنے آپ کو سنبھالا. آخرکار ہم نے چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی تاکہ انہیں دنیا ہی کی زندگی میں ذلت اور رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے. حالانکہ دنیا میں بھی جب گرج، چمک، بارش، طوفان جب آتا ہے تو انسان کا دل دہل جاتا ہے، تو یہ تو کچھ بھی نہیں آخرت کے مقابلے میں، اور وہاں ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. وَأَمَّا ثَمُودُ، رہے ثمود تو ان کے سامنے ہم نے راہ راست پیش کی، مگر انہوں نے راستہ دیکھنے کی بجائے اندھا بنا رہنا پسند کیا. دو لفظ آئے ہیں، العما والہدا. اما ہے اندھا بن کے رہنا، اور خدا ہے آنکھیں کھول کر چلنا، ہدایت کرنا. آخر ان کے کرتوتوں کی بدولت ذلت کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور گمراہی اور بدعملی سے پرہیز کرتے تھے. اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر لائے جائیں گے، ان کے اگلوں اور پچھلوں کے آنے تک روک رکھا جائے گا. پھر جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گے. وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے. وہ اپنے جسم کی خالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گے ہمیں اسی اللہ نے گویائی دی، تو بولنے کی طاقت دی جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا ہے، بولنا سکھا دیا ہے. اسکن بولنا شروع ہو جائے گی. اور اب جیسے ہماری جیسے ریکارڈنگ ہوتی ہے، ٹیلی فون بولتے ہیں، اور آج کل تو ہر ایپ بول رہی ہے. ماشاءاللہ ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ وہاں ہم بولیں گے. کچھ مشکل نہیں ہونی چاہیے سمجھنے میں، کیونکہ اسکن بھی بولنا شروع کر دے گی. اور اب تو یہ ہے کہ جو ہمارے پورز ہیں، ہمارے جسم میں جو پورز ہیں، ہمارے جو مسام ہیں، اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے مختلف علاج اور بیماریوں کی. اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اب اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو. پھر تم دنیا میں جرائم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو تمہیں یہ خیال نہ تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی، بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو بھی خبر نہیں ہے. تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تمہیں لے ڈوبا، اور اس کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے. اس حالت میں وہ صبر کریں یا نہ کریں، آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی، اور اگر رجوع کا موقع چاہیں گے تو کوئی موقع انہیں نہ دیا جائے گا. ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے جو ان کے آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے تھے. یہ بہت ہی انسان کے لیے خطرناک علامت ہے، کیونکہ بعض اوقات آپ غلط ہوتے ہیں لیکن آپ کے دوست کہتے ہیں کہ نہیں آپ کہاں سے غلط ہیں، آپ تو غلط ہے ہی نہیں. تو کیا ہوتا ہے، وہ تھپک کر پھر سلا دیتے ہیں، کیونکہ انسان اپنی پریشانیاں اپنی دوستوں سے شیئر کرتا ہے. پھر جب پریشانی ہونے لگتی تو اپنے دوست سے ذکر کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں تم تو بہت ہی اچھے ہو، تم تو بہت نمازیں پڑھتی ہو، تم تو قرآن کو مطلب سے پڑھتی ہو، تم تو دسروں میں جاتی ہو. تو کبھی بھی اپنی دوست کی نظر سے اپنے آپ کو نہ دیکھیں. اس کو آپ کی برائیاں بھی اچھی لگیں گی کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، اسی وجہ سے تو دوستی ہے. اگر کچھ برا لگنے لگے تو دوستی باقی نہ رہے. تو عام طور پر اپنا جائزہ جب لیتے ہیں تو ایسے لوگوں کے پاس جا کے لیتے ہیں جو ہمارے ہمدرد ہوتے ہیں. اس لیے انسان کو ہمیشہ ایسے لوگوں سے پوچھنا چاہیے جو آپ کے بارے میں معتدل ہو، بیلنس ہو، یا مخالف رائے رکھتے ہو. آخرکار ان پر بھی کوئی فیصلہ چسپا ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر چسپا ہو چکا تھا. یقیناً وہ خسارے میں رہ جانے والے ہیں. تو ہم دعا مانگ لیتے ہیں اچھے قرین کی، اچھے دوست کی، اچھے ساتھی کی، اچھی سہیلیوں کی. جیسے آپ مجھے پیاری پیاری میری دینی بہنیں مل گئی ہیں، سہیلیاں مل گئی ہیں، چھوٹی بڑی سب بہنیں مل گئی ہیں. تو اور ہم ایک دوسرے کو مل گئے تو اچھے دوستوں کی دعا بھی کرنا چاہیے. میرے ساتھ دعا کریں، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ مجھ کو صالح دوست عطا فرما، آمین یا رب العالمین. آیت 26. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. یہ کافر کہتے ہیں کہ اس قرآن کو ہرگز نہ سنو. یہ کون کہا کرتا تھا؟ اس زمانے میں مشرکین مکہ کہتے تھے، کفار کہتے تھے، اور
افسوس یہ آج کے مسلمان بھی مسلمان کو قرآن سننے سے منع کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تم کو یہ پڑھ کر سن کے کیا ملے گا، کون سی ڈگری ملے گی، کون سی جاب ملے گی دنیا میں، تمہیں کون سی ترقی ملے گی. یہ تو انسان خود بھی پڑھ لیتا ہے، کیا ہو گیا گھر میں بیٹھ کے بھی پڑھ لو گی، خود تو پڑھ ہی لیتا ہے. لیکن جو سمجھ سن کر آتی ہے وہ خود پڑھنے سے کبھی نہیں آتی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو وہ آیات پڑھ کر سناتے تھے، ان آیات کو دل پر اثر ہو جایا کرتا تھا. لیکن آپ کے مخالفین اس سے ڈرتے تھے اور لوگوں کو روکتے تھے کہ یہ قرآن مت سنو کیونکہ بلا کی تاثیر رکھتا ہے. اور کیا کرو، صرف اتنا نہیں کہ سنو نہیں، جب یہ سنایا جائے تو اس میں خلل ڈالو، شاید کہ اس طرح تم غالب ہو جاؤ گے. یہ ان کے منصوبے میں سے ایک منصوبہ تھا. جو ہی ادھر قرآن کی تلاوت لگے ادھر میوزک لگا دو تاکہ لوگ تلاوت نہ سنیں، شور مچاؤ، تالیاں پیٹو، آوازیں کسو، شور ہنگامہ کرو. یہ کرتے تھے کفار مکہ تاکہ قرآن کی آواز کسی تک نہ پہنچے. ان کافروں کو ہم سب عذاب کا مزہ چکھا کر رہیں گے، اور جو بدترین حرکات یہ کرتے ہیں ان کا پورا پورا بدلہ انہیں دیں گے. بدلہ کیا ہے؟ وہ دوزخ ہے جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی، اسی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا گھر ہوگا. یہ ہے سزا اس جرم کی کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے ہیں. ہاں وہاں یہ کافر کہیں گے اے ہمارے رب ذرا ہمیں دکھا دے ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. انہیں پاؤں تک رون ڈالیں گے تاکہ وہ خوب ذلیل و خوار ہو. عثمان جی کوئی بہن بھول گئی ہے میوٹ کرنا تو آپ سب کو میوٹ کر دیں. لیکن اس وقت کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی سزا ہی کافی ہے. بندوں کو تو بندوں پر غصہ آئے گا ہی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی جزا دینے کے لیے کافی ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ اس میں ثابت قدم رہے، یعنی جتنی بھی مشکل آئیں، جو بھی پریشانیاں آئیں وہ انہیں خاطر میں نہ لائے اور جم گئے اور اپنے رب کو ہی پکارتے رہے، اپنے اللہ ہی کو بہرحال میں جانتے تھے. ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکۃ، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان پر فرشتے اترتے ہیں. یعنی فرشتوں کا اترنا ایسا نہیں ہے جیسے وہ فرشتے سامنے نظر آ رہے ہوں یا لوگ انہیں آنکھوں سے دیکھیں، لیکن فرشتے ان کی مددگار بن جاتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، سبحان اللہ، خوف نہ کرو، غم نہ کرو. وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. جنت کی بشارت سے خوش ہو جاؤ، یعنی وہ کس طرح ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں اچھے اچھے خیالات ڈالتے ہیں فرشتے، ان کا غم کم کرتے ہیں. کیونکہ انسان جب پریشان ہوتا ہے تو بعض وقت یہ سمجھتا ہے کہ وہ لونلی ہو گیا ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی اس کا مددگار نہیں، کوئی اس کا دوست نہیں، سبھی چھوڑ گئے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں، نہیں، اگر تم نے اللہ کو اپنا رب مانا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا، وہ تمہیں غمگین نہیں ہونے دیں گے اور تم پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، تم پرسکون ہوگے، تم کو جنت کی بشارت دیں گے. یعنی تمہارے دل میں خیال ڈالیں گے کہ کوئی بات نہیں، چند دن کی بات ہے، اس تکلیف کو برداشت کرنے کا صلہ تو جنت ہی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں فرشتے مختلف کاموں میں ان کے مددگار ہو جاتے ہیں. مثلا جب ہم گھر سے نکلتے ہیں اور اچھے ارادے سے نکلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے دروازے پر 2 جھنڈے ہوتے ہیں، ایک جھنڈا فرشتے کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا شیطان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اگر وہ اللہ عز و جل کی رضا والے عمل کے لیے نکلتا ہے تو فرشتہ اپنا جھنڈا لے کر اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہوتا ہے اور وہ گھر لوٹنے تک فرشتے کے جھنڈے تلے ہوتا ہے. اور اگر وہ اللہ کی ناراضگی والے عمل کے لیے نکلتا ہے تو شیطان اپنا جھنڈا لے کر اس کے پیچھے روانہ ہو جاتا ہے اور وہ گھر واپس آنے تک شیطان کے جھنڈے تلے رہتا ہے. استغفر اللہ، یعنی اس کو پکڑے رکھتا ہے شیطان، بہکائے رکھتا ہے. تو اس کے لیے گھر سے نکلتے وقت سوچا کریں کہ کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کس کام سے، کس نیت سے، کس ارادے سے جا رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے. جب وہاں گھبراہٹ ہوگی، کوئی انسان تمہاری مدد نہیں کرے گا تو ہم تمہارے ساتھ ہوں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، تمہاری چاہت کے سامان ہوں گے اور ہر چیز کی جس کی تم تمنا کرو گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، وہ تمہاری ہوگی جو بھی تم مانگو گے. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، ہے یہ سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے. وہاں تم اللہ کے مہمان ہوگے تو جتنا اچھا میزبان ہوتا ہے اس کا مہمان اتنا ہی خوش ہوتا ہے.
زیادہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بندوں کی ہوسٹنگ کریں گے اور بہترین مہمان نوازی کریں گے، اور جو کچھ بھی مہمان اس کے چاہیں گے وہ ان کو عطا کریں گے۔ تو ایک راستہ یہ ہے جس میں انسان اللہ کو اپنا رب بنائے، کیونکہ ساری خرابیاں شروع یہاں سے ہوتی ہے، جب ہم اللہ کی بجائے اوروں کو رب بنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی بجائے کسی اور کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ جب کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، اس کو فون کرتے ہیں، اس کو فون کرتے ہیں، اس کو ٹیکسٹ کرتے ہیں، اس سے مشورہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسباب انسان اختیار کرتا ہے، لیکن اسباب کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ فوراً 2 رکعت نفل پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈالے گا کہ کس سے بات کی جائے، کون جو ہے مدد کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں درست ہو جائیں، واقعی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو جائیں، تو سب سے پہلے اللہ سے تعلق درست کر لیں، اللہ کو اپنا رب مان لیں، پھر کسی سے کوئی شکایت نہیں رہے گی، کسی سے کوئی گلہ نہیں رہے گا، پھر سارا وقت انسان اپنے کام پر فوکس ہوگا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں، یعنی اسے اپنے اسلام پر بھی فخر ہے اور لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دیتا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی اور بدی برابر نہیں ہے، تم بدی کو اس نیکی سے دفاع کرو جو بہترین ہو۔ تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے۔ ہمارا دین تو ہمیں لوگوں کو دوست بنانا سکھاتا ہے کہ کس طرح دشمن کو دوست بناؤ۔ اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی جاتی ہیں، ڈیل کرنے کی کتابیں پڑھ لیتے ہیں لوگ، اور بہت سی اس قسم کی چیزیں پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ انہیں لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا آ گیا، لیکن یہ ساری تعلیم تو اصل میں قرآن ہی کی ہے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دو، اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے ہسبینڈ سے۔ فرسٹ لیسن فار می آلسو، اپنے ہسبینڈ سے، اپنے بچے سے، اپنے بھائی بہن سے، اپنے والدین سے، اپنے نانا نانی دادا دادی، جو بھی کوئی آپ کے ساتھ اچھا نہیں کرے آپ مسکراتے ہوئے سلام کرتے جائیں۔ آپ کا کوئی بہن بھائی کا کام نہیں کرتا، جب وہ آپ کو کام کے لیے بلائے تو یہ کہہ کے یاد ہے تم کو اس دن تم نے میرا کام نہیں کیا، اچھا میں بھی تمہارا کام نہیں کرتا، اب مزے چکو۔ نہیں، اس نے جو کیا تھا وہ کیا تھا۔ لیکن ہمیں تو کسی کی بد اخلاقی کا جواب اچھے اخلاق میں دینا ہے، کسی کی بے رخی کا جواب توجہ سے دینا ہے، کسی کے خبرے پن اور کسی کی درستگی کا جواب نرمی سے دینا ہے، کیونکہ ہم یہ اللہ کے ساتھ سودا کیے ہوئے ہیں، کیونکہ اس کا اجر ہمیں اللہ سے چاہیے، بندوں سے نہیں چاہیے۔ ہمارے میرے لیے بھی لیسن اور آپ کے لیے بھی لیسن ہے انشاءاللہ، کیونکہ ہم تو قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ تم بدی کو اس نیکی سے دفاع کرو جو بہترین ہو۔ تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا۔ یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں۔ یلقاها الا ذو حظ عظیم، یہ صرف صبر سے ہی ہو سکتا ہے۔ جو تکلیف پہنچی ہم کو، اریٹیشن ہوئی، اس کا کڑوا گھونٹ بھر جائیں اور اپنی آواز کو بلند نہ ہونے دے اور اپنی ساری جھنجھناہٹ کو کنٹرول کر جائیں، یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں، بہت خوش قسمت، ہائیلی سکسیسفل۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری قسمت بھی اچھی ہو۔ اگر اچھی قسمت کرنا چاہتے ہیں تو اس فارمولے پر عمل کریں، یہ آیت ضرور پڑھیں، یہ ختم ہونے کے بعد بھی جب بھی آپ کا تلاوت کا ٹائم ہو۔ اگر دنیا میں بھی خیر اور بھلائی دیکھنا چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی تو اسی طریقے پر عمل کریں۔ آیت 36، اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو، کیونکہ شیطان کبھی بھی تم کو یہ کرنے نہیں دے گا، وہ تم کو بے چین کر دے گا۔ دیکھو اس نے تمہاری ساتھ اتنی زیادتی کی، تم بیوقوف بن کر سب سنتی رہی، اب آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ پھر تھوڑی دیر بعد پھر وہ دوبارہ سے کچھ چھڑوا دے گا تاکہ کسی نہ کسی طرح یہ اپنے سارے اجر کو ہمارے ضائع کر دے۔ صبر گیا تو اجر گیا، تو وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ آیت نمبر 37، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یہ رات اور دن اور سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ اگر فی الواقع تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو تو اپنی گردن جھکا دیں سجدے میں اور سجدے کی دعا پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ۔ سجد وجهه للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارک اللہ احسن الخالقین۔ میرے چہرے نے اس ذات کے لیے سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا، اس کی صورت گری کی اور اس کے کان اور اس کی آنکھیں بنائیں۔ اللہ بڑی برکتوں والا، سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے، احسن الخالقین۔ لیکن اگر یہ غرور میں آ کر
اپنی ہی بات پر اڑے ہی رہتے ہیں تو پرواہ نہیں، جو فرشتے تیرے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور کبھی تھکتے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، ہم تسبیح کرتے کرتے سو جاتے ہیں، تسبیح کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، پھر کچھ مزہ بدلنا چاہتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ذرا اپنے میسج چیک کر لوں، تھوڑی سی ریلیکس ہو جاؤں، لیکن فرشتے تھکتے ہی نہیں۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین سوئی پڑی ہوئی ہے، پھر جو ہی کہ ہم نے اس پر پانی برسایا یکایک وہ بھبک اٹھی اور پھول جاتی ہے، یعنی اس میں سے پودے اگنے لگتے ہیں۔ یقیناً جو خدا اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھاتا ہے وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے، یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ خود ہی سوچ لو کہ آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے، یا وہ قیامت کے روز امن کی حالت میں حاضر ہوگا۔ کرتے رہو جو کچھ تم چاہو، تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت آیا تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے، باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے۔ یہ ایک حکیم و حمید ہستی نازل کردہ چیز ہے، یعنی اس میں کسی قسم کی ایڈیشن اومیشن کر ہی نہیں سکتا، کوئی کسی طرح اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس کو پڑھتے وقت پورا اطمینان رکھے کہ جو کچھ یہ بتاتی ہے بالکل سچ ہے، اس پر عمل کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ 44، اگر ہم اس کو اجمی قرآن بنا کر بھیجتے، یعنی عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں، انگریزی میں یا اردو میں، جاپنیز میں، فرینچ میں بناتے تو یہ لوگ کہتے کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی گئی، کیا عجیب بات ہے کہ کلام اجمی ہے اور مخاطب عربی۔ ان سے کہو یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے کانوں کی ڈانٹ اور آنکھوں کی پٹی ہے۔ ان کا حال تو ایسا ہے جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو۔ اس سے پہلے ہم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اس کے معاملے میں بھی یہی اختلاف ہوا تھا کہ اگر تیرے رب نے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے سخت اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 46، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے اچھا کرے گا، جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے وہ ہماری بھلائی کے لیے۔ اگر اس نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں تو اس کو اس سے کوئی فائدہ نہیں، یہ دراصل ہمارے ہی فائدے کی چیز ہے۔ اگر اس نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ دوسروں تک اللہ کی بات پہنچائیں تو اس میں بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں، اس میں سراسر ہمارا ہی فائدہ ہے۔ آسمان چڑچڑا رہا ہے فرشتوں کی تسبیح سے، آسمان میں ایک بالش جگہ بھی خالی نہیں ہے، فرشتے ہر جگہ سجدے کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے فرمایا، اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ تیرے ذریعے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں کی دولت سے بہتر ہے، کیونکہ اس زمانے میں سرخ اونٹ بہت مہنگے ہوتے ہیں، اونٹ تو آگے مہنگا جانور ہے۔ اگر انسان کے دل میں اس عبادت، اس کام اور اس عمل کی طرف سے شیطان وسوسے ڈالے تو پھر کیا کرے؟ فوراً انسان اللہ کی پناہ لے۔ تو چلے ہم اللہ کی پناہ لیتے ہیں شیطان سے۔ اسکرین پہ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، پھر دوسرا تعوذ ہے اعوذ باللہ سمیع العلیم، اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزی و نفخی و نفسی پڑھے۔ جو مختلف دعائیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں ان کو پڑھے، اور حق پر یہ اللہ تعالیٰ ہمیں جمائے رکھے۔ جو کچھ ہم نے پڑھا اور سنا اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جو ہے ہماری چلیں اب ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک درود شریف پڑھنے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ کل آپ کا 25ویں پارے کے ساتھ آپ کی حاضر خدمت ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آپ لوگوں کی اجازت سے میں اینڈ کروں، اگر آپ کچھ بات رکھنا چاہیں تو رکھے، ورنہ میں اینڈ کرتی ہوں انشاءاللہ۔ کل انشاءاللہ 25واں